الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد قباء میں پہلی مرتبہ حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا، اور کسی بھی بستی میں، کسی بھی محلے میں مسجد کا جو وجود ہے وہ بڑا باعث رحمت و برکت ہے، کیونکہ سارے عالم میں، ساری دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان تمام مساجد کا جو تعلق ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور بیت اللہ پر جو انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے، ان انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو یہ مساجد چونکہ اس بیت اللہ کا حصہ ہیں، ان سے منسلک ہیں، تو یہاں پر بھی وہ انوار اور تجلیات موجود ہوتے ہیں، اور جن جگہوں پر اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، فرض کی ادائیگی کی جائے، وہ جگہیں بڑی باعث برکت ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں نیکی کی جائے اور گناہ کا نام و نشان بھی نہ ہو تو ان جگہوں سے بڑھ کر کوئی برکت والی جگہیں نہیں ہوتی۔ پھر جس محلے میں، جس بستی میں ایسا گھر بن جائے تو اس محلے اور بستی والوں کی یہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے قریب یہ نعمت، یہ دولت عطا فرما دی۔ اب یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے جس خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے، اس کی اصل آبادی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ ہے۔ یہ مسجد جو آباد ہوگی مصلین سے آباد ہوگی، ذاکرین سے آباد ہوگی، خاشعین سے آباد ہوگی۔ تو مسجد تو بنا دی، لیکن اب اس کی آبادی کا فکر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا تھا، لاہور میں، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ تھی، اس پر کوئی تنازع تھا۔ ہندو کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ انگریز کی عدالت میں مقدمہ تھا، تو انگریز جج نے یہ کہا کہ اس جگہ کا میں معائنہ کرنے کے لیے خود آؤں گا، کوئی تاریخ مقرر کر دی۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ساری رات لگ کر وہاں پہ مسجد بنا دی، لگے رہے ساری رات، مسجد کا حال، وضو خانہ، اس کے بیت الخلاء،
اور یہاں تک کہ اس کے وضو خانے میں جیسے پانی استعمال کرتے کرتے کائی جم جاتی ہے، وہ بھی کہیں سے لا کے ڈال دی۔ اب جب وہ جج اس کے معائنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ مسجد نئی تو لگتی نہیں تو پرانی لگتی ہے، کہ اس کے وضو خانے میں بھی کائی جمی ہوئی ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہے مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس پر ڈاکٹر اقبال جو بہت بڑا شاعر بھی تھا، بڑا مفکر تھا، اس نے ایک شعر کہا۔ اس نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایک رات میں بنا کے کھڑی کر دی، تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایسی ایمان کی حرارت تھی کہ ایک رات میں مسجد بن گئی، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کا جو حدوث ہوتا ہے، حدوث ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اس کا بقا مشکل ہوتا ہے۔ مسجد کا بنانا تو آسان، اب اس کا باقی رکھنا مشکل، اب اس کا بقا کس چیز سے ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہے مصلین سے، ذاکرین سے، معتکفین سے۔ اب اس سے اس کا جو ہے وہ بقا ہے، اب اس کا فکر کرنا چاہیے، اور یہ اہل بستی کی ذمہ داری ہے کہ اب اس مسجد کو آباد رکھیں۔ اتنی حسین اور خوبصورت مسجد دیکھ کر جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی صلاحیت دی ہے، اور چیزوں کے انتخاب کا اسے کیسا سلیقہ دیا ہے کہ کسی بھی پرانی جگہ کو بنا کر وہ ایسا کر دیتا ہے کہ دیکھنے میں کتنی جاذب نظر آتی ہے، کشش اس کے اندر ہوتی ہے، اور کہیں سے دیکھ کر جس نے پہلے کبھی اس جگہ کو دیکھا ہو وہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی جگہ تھی جو آج سے 1 سال پہلے تھی۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے کیسی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو بھی بنا سنوار کر ایسا جاذب نظر اور پرکشش بنا دیتے ہیں کہ اس کی طرف دل انسان کے مائل ہوتے ہیں اور نظریں اس کی طرف کھنچتی ہیں۔ لیکن یہ کیفیت تو عمارتوں کی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا اپنا وجود ہے، تو جیسی کشش عمارتوں کے اندر ہوتی ہے وہ عمارتیں انسانوں سے بنتی ہیں، انسان اسے بناتے ہیں، تو انسان کی ذات میں اس سے کہیں زیادہ کشش اور جاذبیت ہونی چاہیے، لیکن آج وہ کشش اور جاذبیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج کے اس زمانے کے اندر کہ انسان کی ذات میں یہ جذب، یہ کشش کیوں نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ عمارت سے کہیں زیادہ انسان جاذب نظر ہونا چاہیے، پرکشش ہونا چاہیے، اس کی طرف طبیعتوں کا میلان ہونا چاہیے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ انسان انسان کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، انسان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عمارتوں کے بنانے اور سنوارنے کا شوق تو اپنایا، چاہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہو، مدرسہ ہو، ہمارا اپنا ذاتی مکان ہو، ان کو بنانے اور سنوارنے کا فکر تو کیا، اس اہتمام میں تو لگے، لیکن اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کا ہم نے فکر نہیں کیا۔ اپنی شخصیت کے بنانے اور سنوارنے سے ہم غافل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی شخصیت کے اوپر محنت نہیں کرتے، اپنی ذات کے اوپر ہم محنت نہیں کرتے، تو پھر ہماری ذات میں وہ کشش اور جاذبیت نہیں ہوتی جو ایک ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بھی کیا مومن کہ نہ وہ کسی سے محبت کرے نہ کوئی اس سے محبت کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو وجہ اس کی صرف ایک ہے
کہ ہم نے اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر محنت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ عمارتوں پر محنت کی، عمارتیں تو بن سنور گئی۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ انسان کی اپنی شخصیت پر اسے پہلے محنت کرنی چاہیے کہ ایک انسان اگر اچھا انسان ہے، اور اچھا انسان تو سب ہے، لیکن انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لبادے میں لوگ انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہوتے، انسانیت سے دور ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد آدمی تو نظر آتی ہے، لیکن آدمیت سے وہ دور ہوتی ہے، آدمیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ پھر وجہ وہی آتی ہے کہ ہم نے اسے بنانے اور سنوارنے کا فکر نہیں کیا۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ اگر محنت کی تو ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگے، پابندی سے پڑھنے لگے، اچھا کمانے لگے، اچھا کھانے لگے، بس اس سے زیادہ ہم نے کوئی اور محنت نہیں کی۔ جبکہ یاد رکھیے کہ دین خالی عبادات کا نام نہیں ہے، صرف عقائد کو درست کر لینے کا نام دین نہیں، دین کے شعبے ہیں۔ اصل حسن جو انسان کے اندر آتا ہے اور اس کی شخصیت جو جاذب نظر بنتی ہے، کشش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے معاملات کی درستی سے ہوتی ہے، اس کی معاشرت کی درستی سے ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اخلاق کی درستی سے ہوتی ہے۔ اور جب تک انسان اچھے اخلاق کا اور اچھے کردار کا حامل نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے مالدار ہو، کتنے ہی بڑے منصب اور عہدے پر وہ ہو، لیکن اگر وہ اچھے کردار اور اخلاق کا حامل نہیں ہے، اس کی شخصیت کے اندر کبھی جاذبیت اور کشش نہیں ہوگی، بلکہ کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ اور آج ایسا ہوتا ہے۔ آج کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں بیوی بھی شوہر کے ساتھ گزارا تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسا ایک آپس کا تعلق ہونا چاہیے، آج وہ آپس کا تعلق موجود نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی شوہر کی بد اخلاقی ہوتی ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی کام ہمیں نکالنا ہے تو وہ غصے سے کام نکل سکتا ہے، سختی کے ساتھ کام نکل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد پر بھی غصہ ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، بیوی پر بھی غصہ اور سختی ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ کام تو نکل جائے اور نکل جاتے ہیں، لیکن اس غصے اور سختی کی وجہ سے نہ انسان اپنی اولاد کا دل جیت پاتا ہے اور نہ اپنی بیوی کا دل جیت پاتا ہے۔ وہ حکومت جسموں پر تو ہوتی ہے، وہ حکومت دلوں پر نہیں ہوتی۔ اور حکومت جو ہونی چاہیے وہ جسموں پر نہیں ہونی چاہیے، وہ دلوں پر ہونی چاہیے، دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اور دل کس چیز سے جیتے جاتے ہیں؟ دل جو ہے وہ نرم کلامی سے جیتے جاتے ہیں، نرم کلام، نرم کلام۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نرمی پر اللہ وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا، نرمی پر۔ اور نرمی کسے کہتے ہیں؟ نرمی اسے نہیں کہتے کہ کوئی ہم سے نرم کلامی کرے تو ہم بھی اس سے نرم کلامی کریں، کوئی ہم سے آہستہ گفتگو کرے تو ہم بھی اس سے آہستہ گفتگو کریں، تو یہ تو ایک بدلہ ہے، مکافات ہے۔ نرم کلامی وہ ہے کہ کوئی ہم سے تلخ گفتگو کرے، کڑوی گفتگو کرے، غصے سے پیش آئے، اور اس کے صلے میں ہم اس کے ساتھ نرم برتاؤ کریں۔ یہ ہے حسن خلق، یہ ہے اچھا برتاؤ، اور یہ ہے اچھے کردار کا انسان کہ اس تلخی کو پی جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پینے کی چیزوں میں جو بہترین مشروب ہے، جتنے بھی مشروبات انسان پیتا ہے، طرح طرح کے مشروبات آج موجود ہیں،
لیکن ان گھونٹوں میں سب سے بہترین جو گھونٹ ہے، فرمایا کہ وہ غصے کا گھونٹ ہے، کہ اس غصے کے گھونٹ کو پی جانا چاہیے۔ اور جب آدمی اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیتا ہے کہ غصہ جاری کرنے پر قادر تھا، جاری کر سکتا تھا، غصے کا جواب غصے سے دے سکتا تھا، لیکن تحمل کیا، برداشت کیا، درگزر کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ درگزر کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے، ہمیں دوسرے کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہم سے تلخی کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، برا برتاؤ کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس سے برا برتاؤ کرنے لگیں۔ پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ ارے بھائی، برائی کا بدلہ تو اچھائی سے ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہے۔ اگر ہم اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو ہماری یہ اچھائی اس کی برائی کو بھی بدل دے گی، اور اگر ہم نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا، غصے کا جواب غصے سے دیا، تلخی کا جواب تلخی سے دیا، تو وہ تو جیسا بھی ہے ویسا رہے گا۔ لیکن ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو کم از کم اتنا تو انسان کو عقل و شعور ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے، اپنا نقصان تو نہ کرے، جذبات کے اندر تو نہ بہہ جائے۔ تو آج یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آج ظاہر سازی کا تو بہت فکر ہے، انسان اچھا لباس پہننا چاہتا ہے، اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے، اچھے مکانوں میں رہنا چاہتا ہے، ظاہری بناوٹ، سجاوٹ، زیب و زینت، آج اس کا تو بہت فکر ہے۔ لیکن انسان کی شخصیت کا جو زیب و زینت ہے اور انسان کی شخصیت کا جو زیور ہے وہ تو اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ چاہے اچھا لباس اس کے پاس نہ ہو، لیکن اگر وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے اسے سب کچھ حاصل ہے۔ چاہے اچھا کھانا پینا اس کے پاس نہ ہو، لیکن اگر وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے اسے سب کچھ حاصل ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس پر محنت کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ کیونکہ دنیا کے اندر دو چیزوں پر انسان فخر کرتا ہے، مال پر فخر کرتا ہے اور بیٹوں پر فخر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن یہ مال اور بیٹے کام آنے والے نہیں، اس دن تو ایک قلب سلیم، ایک بنا ہوا سنورا ہوا دل، یہ وہاں پہ کام آنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے وہاں پہ کام آنے والے نہیں۔ اور بنا ہوا سنورا ہوا دل کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جس میں نرمی ہو، وہ دل جس میں عاجزی ہو، جس کے اندر تواضع ہو، سختی نہ ہو، تلخی نہ ہو، کسی کی حقارت اس دل کے اندر نہ ہو، کسی سے وہ نفرت نہ کرتا ہو، بلکہ اللہ کی مخلوق سے وہ درگزر کرتا ہو، اپنے کو کمتر سمجھتا ہو، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہو، اپنے سے بہتر سمجھتا ہو، اللہ کے سامنے بھی جھکنے والا ہو اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی جھکنے والا ہو، یعنی عاجزی اختیار کرنے والا ہو، نرم برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو یہ دل قلب سلیم ہے کہ جو اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا لباس پہن کر اچھے انسان بن جائیں گے، اچھی سواریاں خرید کر اچھے انسان بن جائیں گے، کیونکہ آج ہم نے بہت سی چیزوں کو مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا بڑا اچھا انسان ہے۔ یاد رکھیے کہ اچھا انسان بننے کا مالداری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا کون ہے؟ اچھا وہ نہیں ہے جو انسانوں کی نظر میں اچھا ہو، اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ اور اللہ کی نظر میں اچھا ہونے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، صاحب تقویٰ ہے، وہ اتنا اللہ کی نظر میں معزز ہے اور مکرم ہے۔ آج ہم انسانوں کی نظروں کے اندر اپنے آپ کو ناپتے ہیں اور تولتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا،
اور فلاں ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. اور اگر کوئی ہمارے بارے میں بری رائے رکھتا ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، دل دکھتا ہے کہ ارے اس نے ہماری مخالفت کر دی اور ہمارے بارے میں کسی ایسی بری رائے کا اظہار کر دیا. تو یہی تو علامت ہے تکبر اور بڑائی کی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب تک مخلوق کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہو تو خالق کی طرف تمہارا سفر کب شروع ہوگا؟ ابھی تک مخلوق پر نظر ہے کہ کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کون کس رائے کا اظہار کر رہا ہے، میرے کام کی تعریف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ارے بھائی، قطع نظر اس سے اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر اللہ کو پسند آ جائے تو سب کچھ ہے، چاہے مخلوق کتنا ہی برا کہے، اور اگر مخلوق تعریف کرے اور اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ کام کسی کام کا نہیں ہے. لیکن ہماری سوچ کا مرکز اور محور جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اگر کوئی برا کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور یہ برا لگنا یا برا اب سمجھنا یہی تو تکبر اور بڑائی کی علامت ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، ابو حنیفہ وقت ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کتنے بڑے شخص ہیں. لیکن اپنے کو کیسا مٹایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد ہیں، تو مکہ مکرمہ سے پیغام بھیجا کہ میاں رشید احمد بہت عرصہ ہوا آپ کی خیریت نہیں ملی. تو خیریت کا خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا کہ حضرت میری کوئی کیفیت ہو، کوئی حالت ہو تو میں لکھوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا لکھوں. بس اتنی سی بات ہے کہ مدح و ذم برابر ہو گئی ہے. اتنی سی بات ہے کہ مدح و ذم برابر ہو گئی ہے. یعنی کوئی کتنی ہی مذمت کرے تو کسی کی مذمت سے دل رنجیدہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کتنی تعریف کرے تو کسی کی تعریف سے دل خوش نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کی لکھی کہ اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے. امور شریعت امور طبیعت بن گئے. یعنی امور طبیعت ان کاموں کو کہتے ہیں جو انسان کی اپنی طبعی ضروریات ہوتی ہیں، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس پہننا اتارنا، یہ اس کی طبعی ضروریات ہیں. تو گویا کہ شریعت جو ہے وہ طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ مدح و ذم برابر ہو گئی. کوئی کتنی تعریف کرے دل خوش نہیں ہوتا، اور کوئی کتنی مذمت کرے دل رنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نظر اس پر نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب تحریر فرمایا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے اونچا جواب ہو نہیں سکتا تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ فقیر کا بھی یہی حال ہے. یعنی جو حال شیخ کا ہے وہ مرید کا ہے، جو مرید کا ہے وہ شیخ کا ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو بھائی یہی تو تکبر اور بڑائی ہے کہ کیوں ہم نے اپنے کو اس لائق سمجھا کہ کوئی ہماری تعریف کرے، جب صحابہ کی کیفیت یہ کہ کر کے بھی ڈرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے وہ اعمال کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کیے، اگر اس پر برابر سرابر میں جان چھوٹ جائے تو بسا غنیمت ہے، اور وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے اس پر امید ہے کہ کچھ مل جائے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں نے کیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوئے، اس لیے امید ہے کہ اس پہ کچھ مل جائے. کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن اپنے اوپر اپنے عمل کے اوپر نظر نہیں ہے. آج ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اللہ پر نظر نہیں رکھتے، اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں. یہی تو خود بینی ہے، یہی تو خود رائی اور خود بینی ہے
کہ جس کو بزرگوں نے فرمایا کہ اس تاریخ کے اندر یہ خود بینی اور خود رائی جو ہے یہ سب سے بڑی مہلک چیز ہے، یعنی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ خود بینی کہ اپنے اندر مشغول ہونا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو خود بینی ہے کہ جس گھڑی انسان اپنی نظر میں اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے اوپر نظر ہونا کب ہوتا ہے کہ جب اللہ پر نظر نہیں ہوتی، اور اللہ سے نظر کا ہٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا جرم ہے کہ اللہ سے نظر ہٹ کر اپنے اوپر چلی گئی۔ ارے تجھے تو اللہ کی صفات اور اللہ کے انعامات کا مشاہدہ کرنا چاہیے تھا اپنی ذات کے اندر، نہ کہ تو خود بینی کے اندر لگ گیا۔ تو فرمایا کہ جس گھڑی انسان کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، عین اس گھڑی میں اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک اس کا عزم اور ارادہ ہی نہیں کیا کہ اس دل کو قلب سلیم بنانا چاہیے، اس دل کو بنانا اور سنوارنا چاہیے، کیونکہ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اور یہ جو دل اللہ نے بنایا ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ کسی دنیا کی محبت کے لیے نہیں، یہ کسی ناجائز محبت کے لیے نہیں، ناجائز تعلقات کے لیے نہیں۔ آج تو نامعلوم کیا کچھ اس دل کے اندر بسا رکھا ہے۔ اب جب اتنا کچھ اس دل کے اندر بسا رکھا ہے تو اللہ کیسے اس دل کے اندر آئے گا؟ ارے اللہ تو جب اس دل کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے لیے اس دل کو توڑا جاتا ہے، اس کی خواہشات کو پامال کیا جاتا ہے، اور وہ دل ٹوٹنے کے جو مراحل ہیں قدم قدم پر پیش آتے ہیں، قدم قدم پر اس دل کو توڑتے رہو، اللہ کے تعلق کو حاصل کرتے رہو، اللہ کے تعلق میں ترقی کرتے رہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے، نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے، اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ یہ دل جو چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے کہ اللہ ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا، نہ اس کو اس کی زمین سما سکتی ہے، نہ اس کو اس کا آسمان سما سکتا ہے۔ اگر وہ سما سکتا ہے قلب مومن میں سما سکتا ہے۔ کس قلب مومن میں؟ جس دل میں عاجزی ہو، نرمی ہو، جو معصم اللہ سے خالی ہو، اللہ کے غیر سے خالی ہو۔ کبھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس دل میں کوئی اللہ کا غیر تو نہیں ہے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ دل میں اغیار ہی اغیار، اور یار کبھی کبھار، نہ معلوم کس کس کو بسا رکھا ہے، کیا کیا تصویریں جو ہے اس دل کے اندر سجا رکھی ہیں۔ آج اگر ہم یہ سنتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ کتنے ظالم تھے کہ اس بیت اللہ کے اندر جس کا طواف کیا جاتا ہے، جس سے عبادت کی جاتی ہے، اس میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ دل بھی تو بیت اللہ ہے، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر میں اللہ کا غیر ہو، نہ معلوم کتنے بت اس کے اندر سجا رکھے ہیں۔ تو ہم نے بھی تو اس اللہ کے گھر کو بت کدہ بنا رکھا ہے۔ ان مشرکین مکہ کو تو ہم برا کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بت رکھے تھے، اور ہم نے بھی تو بیت اللہ میں بت سجا رکھے ہیں۔ تو کبھی اپنے کو بھی تو مجرم سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی تو قصوروار سمجھنا چاہیے، اور پھر اس دل کی صفائی کا فکر کرنا چاہیے۔ نہ معلوم آج کتنے نقشے جو ہیں اس پر وہ سجا رکھے ہیں۔ پھر وہی بات آتی، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، آج اس نے ستیہ ناش کر رکھا ہے، آج خلوتوں کو ناپاک کر رکھا ہے، انسان کو پراگندہ خیالی کا شکار کر رکھا ہے۔ آج اس کے افکار اور خیالات پاکیزہ نہیں، اور جب افکار اور خیالات پاکیزہ نہیں تو دل پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، بدن بھی صاف ہونا چاہیے، کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، جس جگہ پہ نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو کیا دل پاک نہیں ہونا چاہیے؟ جو اصل تجلیات کا مرکز ہے،
جس چیز پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس چیز پر ہماری نظر ہے اس چیز پر اللہ کی نظر نہیں ہے، اور جس چیز پر اللہ کی نظر ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہے۔ ہماری نظر ظاہر پر ہے، اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں ہے، اور اللہ کی نظر دل پر ہے، ہماری نظر دل پر نہیں ہے۔ ہم اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرنے کا فکر نہیں کرتے، بلکہ اغیار کو دل کے اندر بسا رکھا ہے۔ فکر دنیا کی ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ جس کو دیکھو اپنی قوت کو، اپنی صلاحیت کو دنیا کے لیے تو کھپا رہا ہے، شہوات اور لذات میں تو کھپا رہا ہے، لیکن کبھی یہ فکر ہوئی کہ اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہیے، اللہ والا بننا چاہیے، اور اللہ کی نسبت حاصل ہو تو کس طرح سے ہو؟ کبھی یہ دل کے اندر فکر پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اللہ والے بنیں گے کس طرح سے، اللہ کی نسبت لے کر کس طرح سے جائیں گے؟ تو وہی بات کہ دل میں اغیار ہی اغیار اور یار کبھی کبھار۔ تو بھائی ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے کہ یہ دل بنے گا، سنورے گا کس طرح سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواہشات کو کم کرنا چاہیے۔ خواہشات، آج خواہشات اتنی ہیں، اور خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ کس وجہ سے؟ کہ انسان کے پیش نظر دنیا کی بلندی تو ہے، آخرت کی بلندی نہیں، کہ دنیا میں کسی ایک جگہ پر اسے قرار نہیں ہے کہ بس یہاں پہنچ کر قرار آ جائے، نہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، کہ جسے مرنا ہو اللہ کے سامنے جانا ہو، وہ ہر وقت زیب و زینت میں لگا رہے اور وہ دنیا کی بلندی میں لگا رہے؟ تو جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، اس دنیا کی چمک دمک نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ بھئی شریعت ہمیں دنیا میں رہنے سے، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، نعمت استعمال کرو، حلال ذرائع سے حاصل کرو، حلال ذرائع کے اندر اسے خرچ کرو، لیکن اللہ سے غافل نہ ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ جس دنیا کی مذمت کی جاتی ہے وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ دنیا میں تو انبیاء بھی رہے، صحابہ بھی رہے، اولیاء بھی رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہ کے اللہ کے تعلق کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نسبت میں ترقی کرتے ہیں، تو یہی تو دنیا ہے۔ تو فرمایا چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، نہ خمارو نقرہو فرزند و زن، کہ دنیا کسی سونے چاندی اور مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو، بس وہ دنیا ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ مشائخ نقشبند میں سے ہوئے، بڑے درجے کا اولیاء امت میں سے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فکر ہوئی کہ کسی اللہ والے سے تعلق کرنا چاہیے۔ اب اس تلاش میں جو ہے وہ بستی بستی پھر رہے ہیں کہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈے، کسی اللہ والے سے جا کے تعلق قائم کرے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو دیکھا تو وہاں تو بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، عالیشان قالین بچھے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، خدام خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ تصور آیا، اور یہ تصور بزرگی کا یہ تھا کہ بزرگ وہ ہوگا کوئی جھوپڑی میں رہتا ہوگا، کوئی ٹاٹ کا لباس پہنتا ہوگا، کوئی روکھی سوکھی کھاتا ہوگا۔ تو یہ کیسے بزرگ ہیں کہ اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہیں؟ بس یہ خیال دل میں آیا، اور ایک فارسی کا مصرع کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ایک مصرع فارسی کا کہا اور چلے گئے۔
قریب جا کر کسی مسجد میں سوئے، خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، نامہ اعمال کا وزن ہو رہا ہے، وزن اعمال ہو رہا ہے، ان کی بھی باری آ گئی۔ جب ان کا نمبر آیا، پیشی ہوئی، اعمال کا وزن ہوا، تو ایک نیکی جو ہے وہ کم پڑ گئی، گناہ اور نیکی برابر ہے۔ کہا کہ ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو تمہارا بھی کام بن جائے۔ تو مصرع یہ کہا کہ نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ اب وہاں پہ پریشان کھڑے ہیں، وہ میدان حشر کا منظر کہ ماں بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، دوست بھی انکار کر دے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج کتنا نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم ٹال دیتے ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹی نیکی کتنی قیمتی، ایک مرتبہ اللہ کہنا کتنا فائدہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کتنا فائدہ، اور آج کتنا موقع ملتا ہے، ٹال دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ۔ اب ایک نیکی کے لیے پریشان کھڑے ہیں اور کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک سواری آ رہی ہے، گھوڑے پر کوئی سوار بزرگ ہیں، آ رہے ہیں، خدام ان کے ساتھ ہیں۔ پوچھا کہ بھائی اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پریشان کھڑا ہے؟ کسی خادم نے آ کے پوچھا، کہا جی مجھے تو ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی ایک نیکی نہیں دے رہا۔ تو فرمایا کہ اچھا جو ہمارا یہاں پر جمع ہے ایک نیکی اس میں سے اس کو دے دو۔ ایک نیکی مل گئی، کام بن گیا۔ اب دوڑے ہوئے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ کہا کہ یہ خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ۔ اوہو، آنکھ کھلی، بیدار ہو گئے، حقیقت منکشف ہو گئی، دوبارہ خانقاہ میں پہنچے اور جا کر کہا کہ حضرت قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو مصرع کہا تھا، ایک مصرع کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ منکشف ہو گیا، معاف کر دیجیے۔ کہا کہ نہیں، پہلے اپنی مرضی سے کہا تھا، اب ہم کہتے ہیں ہماری مرضی سے کہو۔ کہا حضرت میں نے یہ کہا تھا، نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ ابھی نامکمل ہے، اس کے ساتھ ایک مصرع اور لگا لو تو یہ مکمل ہو جائے۔ اگر دارت برائے دوست دارت، کہ دنیا کو دوست رکھے، اس دوست کے لیے تو مددگار ہے، یہ دنیا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ مال ہے جس کی رغبت آپ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، لیکن یا اللہ اس مال کو ہمارے لیے آخرت میں مددگار بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ مال بھی آئے، غفلت بھی آئے، اور یہ مال آخرت کی غفلت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ چیست دنیا از خدا غافل بودن، نہ قمارو نقرو فرزند و زن، کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ مال کا، سونے چاندی کا، کسی بڑے محل کا، بڑی تجارت کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو چیز بھی اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے وہ دنیا ہے، اور اس دنیا کو اسے دل سے نکالنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا کہ مال کی جو مثال ہے وہ کشتی اور پانی کی سی ہے، کہ پانی اگر کشتی کے نیچے پانی ہے تو کشتی کے لیے مددگار ہے، اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ فرمایا کہ دنیا اگر ہاتھ میں ہے تو مددگار ہے، اور اگر دنیا دل کے اندر آ جائے پھر اس کے ایمان کی کشتی کو ڈبو دے گی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کہیں دل کے اندر تو نہیں ہے، اس دل کو ماں سے باللہ سے خالی کرنا چاہیے، اللہ کے غیر سے۔ اور یہ دل اللہ کے غیر سے جب خالی ہوتا ہے کہ جن کے قلوب اللہ کی محبت سے سرشار ہے، جو اللہ کی نسبت اور معرفت کو لیے ہوئے ہیں، ارے ان کی صحبتوں میں بیٹھو۔ اور میں تو بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ باٹلی والوں پر تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ خاص فیضان موجود ہے۔
تو ایسے اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو. اور صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے ویسی عادت اور اطوار اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں, خود بخود تبدیلی آنے لگتی ہے, کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ جو قلوب اللہ کی محبت کو لیے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت کی شمع روشن ہے, ارے جب اپنے ان کے پاس جا کر بیٹھو گے تو ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جا سکتے ہیں. وہ اللہ کی محبت کا جو چراغ ہے تمہارے اندر بھی جل جائے گا, اور جب وہ چراغ اللہ کی محبت کا اندر جلے گا تو پتا چلے گا کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے, نہ معلوم کتنی خرابیوں کا مجموعہ ہے. پھر خرابیوں کے دور کرنے کا فکر پیدا ہوگا. تو اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا انسان اچھی گفتار سے بنتا ہے, اچھے کردار سے بنتا ہے, درگزر کر کے بنتا ہے, کسی کو معاف کر کے بنتا ہے, کسی کی ناگواری کو برداشت کر کے بنتا ہے. اور آج یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں, بڑی مشکل نظر آتی ہیں. آج تو آدمی ترکی بترکی جواب دیتا ہے, اور اگر فوراً جواب نہ دے چاہے مرد ہو یا عورت. آج تو گھروں میں لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ بیوی کچھ کہے تو شوہر کو برداشت نہیں, اور شوہر کچھ کہے تو بیوی کو برداشت نہیں. ترکی بترکی جواب ہے. یہی چیز تو فساد کا ذریعہ بنتی ہے. ارے بھائی ایسے وقت میں ایک کو خاموش ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے, دوسرا اپنے جذبات کا اظہار کر لے, اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر مل بیٹھ کے بات کر لو, اپنا مسئلہ حل کر لو. یاد رکھیے کہ گرم دماغ کے ساتھ کبھی گھر نہیں چلا کرتے, اور گرم دماغ کے ساتھ کبھی انسان صحیح فیصلے نہیں کرتا. اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی اس گرم دماغ کے ساتھ کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے. اس گرم دماغ کے ساتھ تو کسی پہ ظلم کرے گا, کسی کی آبرو پہ حملہ کرے گا, کسی کو تان و تشنی کا نشانہ بنائے گا. اس لیے دماغ کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا چاہیے. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ صحیح فیصلے ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ والوں کی صحبت میں جو ہے وہ یہ دل بدلتے ہیں. اس دل کو بدلنا چاہیے, اور یہ تو سوچنا چاہیے کہ آج والدین کے ساتھ تلخی, بیوی کے ساتھ تلخی, شوہر کے ساتھ تلخی, ایک تلخیوں کا بازار گرم ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرعون کو, حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں, اور وہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ قولا لہو قولا لینا, کہ جب جاؤ تو ذرا قول لین کے ساتھ بات کرنا. اور قول لین کس کو کہتے ہیں؟ کہ نرمی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. جبکہ کتنا بڑا سرکش اور باغی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا, کیونکہ پہلے اپنے اخلاق کی حفاظت ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو بگاڑ لے. تو یہ کیسا سدھارنا ہوا کہ باپ اگر بیٹے کو نصیحت کرے ایسے انداز میں نصیحت کرے کہ باپ کے اخلاق خود کے بگڑ جائیں, تو بھائی ایسی نصیحت کا کیا فائدہ؟ نصیحت تو وہ نصیحت ہے کہ اپنی بھی حفاظت رہے اور دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے. اور یہ چیز اللہ والوں کے قدموں میں آتی ہے. وہاں بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے, اس کلام کا انداز کیا ہونا چاہیے, گفتگو میں لہجہ کیا ہونا چاہیے. اللہ والوں کے پاس پتہ چلتا ہے. اور آج ہم نے نیک صحبتوں کو چھوڑ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دل کی دنیا جو ہے یہ آباد نہیں ہے. دل کی دنیا آباد نہیں ہے. اس دل میں عاجزی اور نرمی نہیں ہے, اور اصل چیز یہ اپنے آپ کو مٹانا ہے, اپنے اس انا کو فنا کرنا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ جب گندم کا دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک کومپل جو ہے وہ پھوٹتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ پودا بنتا ہے, اور کوئی زمین کو کھول کر دیکھے وہ جو گندم کا دانہ ڈالا تھا وہ کہاں ہے, تو نیچے وہ دانہ ملنے والا نہیں, کیونکہ وہ اپنی ہستی کو فنا کر چکا. دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ جب تک انسان اپنی انا کو نہیں مٹاتا, اس ہستی کو پامال نہیں کرتا, اس وقت تک یاد رکھیے کہ اس کے اندر باغ و بہار نہیں آتی, وہ کشش و جاذبیت نہیں آتی, وہ خوشبو اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. جب تک کہ اپنی ہستی کو فنا نہ کرے, اور وہ خود فنا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ والوں کے قدموں میں جا کر نہ بیٹھے. اور آج بہت سی انسان کے اندر انا ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ والوں کی فیوزات سے, برکات سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. بہت سے پندار ہیں, کہیں پہ پندار مال ہوتا ہے,
کہیں پر پندار منصب ہوتا ہے، کہیں پر پندار علم ہوتا ہے، کہ انسان اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں کیسے جا کر بیٹھوں، کیسے اپنی خرابی کو بیان کروں. تو بھائی اپنی اصلاح کرا لینی چاہیے، ان خرابیوں کو اندر سے نکالنا چاہیے، اور اس دل کو قلب سلیم بنانا چاہیے کہ یہ قلب سلیم ہی وہاں پہ کام آنے والا ہے. اور وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کچھ تو گزر چکا اور بہت کچھ تو اپنے ہاتھوں سے کھو چکے. اب جو تھوڑا بہت باقی ہے، ارے اس کی قدر کر لینی چاہیے، اسے ہی قیمتی بنا لینا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے. اگر آخر میں کچھ ہم نے اچھا کر لیا، ممکن ہے کہ اسی پر اللہ کا فضل ہو جائے اور یہی آخر کا اچھا کیا ہوا وہاں پہ نجات کا ذریعہ بن جائے. تو کچھ تو اچھا کر لینا چاہیے. اب کس چیز کا آخر انتظار ہے؟ اب تو آخر پر پہنچ گئے، اب اس کے بعد اور کون سا آخر آنے والا ہے؟ تو بھائی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں کل بھی عرض کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا، روزانہ اپنا احتساب کرنا، محاسبہ کرنا کہ آخر سارا دن کرتا کیا ہوں، دن گزرتا کیسے ہے. اپنا احتساب اور روز اپنے مرنے کو یاد کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اللہ سے مناجات کرنا، بھیک مانگنا کہ یا اللہ آپ تو قادر ہیں، مجھے بدل دیجئے، میرے دل کو بدل دیجئے. اللہ سے مانگنا. اور جو سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے. کوئی طالب بن کر جائے تو صحیح، سچی طلب لے کر جائے تو صحیح اس کے دربار میں، پھر دیکھے کہ کیسا فضل متوجہ ہوتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ کیسے ہمیں نہیں نوازے گا؟ وہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی لے گا تو وہی جو جھولی پھیلائے گا، جو سوالی بنے گا، لے گا تو وہی. اور یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ دعا بھی رٹی رٹائی کرتے ہیں اور چند لمحے ہاتھ پھیرے اور چل دیے اٹھ کر، پتہ ہی نہیں کہ مانگا کیا، کس سے مانگا. یہ کوئی دعا ہے؟ یہ کوئی مانگنا ہے؟ لگ لپٹ کے مانگنا چاہیے، سائل اور بھکاری بن کے مانگنا چاہیے، سوالی بن کے مانگنا چاہیے. اور جو اس ایک در پہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اس ایک در پہ ذلت کو اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ دنیا کے دروں پر دھکے کھانے سے بچا لیتا ہے. اور جو اس ایک در کو نہیں پکڑتا، اس در پہ ذلت کو اختیار نہیں کرتا، پھر وہ در در پہ ذلیل ہوتا ہے. تو آسانی تو اسی میں ہے کہ ایک در کا بھکاری بن جائے اور وہیں سے سب کچھ مانگے، اور وہی ذات ہے سب کچھ دینے والی. تو بھائی اس در کا بھکاری بننا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اور اپنی موت کو روزانہ یاد کرنا، نیکیوں پر شکر کرنا، گناہوں پر استغفار کرنا، آئندہ نیکی کی توفیق طلب کرنا. اور جو نعمتیں اللہ نے ہمارے شامل حال کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا اور نعمتوں کو سوچ کر اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا. کیونکہ جتنی نعمتوں کی شناخت بڑھتی جاتی ہے اتنی معرفت بڑھتی ہے، جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنی محبت بڑھتی ہے، اور محبت ہمیشہ بقدر معرفت ہوا کرتی ہے. اور وہ معرفت کب بڑھتی ہے؟ شناخت اور پہچان سے بڑھتی ہے. آج تو میں یہ شناخت ہی نہیں ہے کہ آخر یہ کھانا پینا دیتا کون ہے، دسترخوان پہ بیٹھتے کھا جاتے ہیں. کبھی سوچا کہ اللہ نے یہ نعمت کس طرح سے ہم تک پہنچائی ہے؟ ساری کائنات کی کتنی توانائیاں استعمال ہوئی ہیں. جب یہ نعمت ہمارے سامنے پہنچی ہے، کتنا لذیذ یہ لقمہ ہمارے سامنے ہے، اس پہ اللہ کا شکر تو ادا کرو. کیا اکیلا انسان محنت کر کے سب کچھ کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی مشیت ہے کہ وہ کار فرما ہے اور ہم تک وہ نعمتیں بلا کسی تکلیف کے پہنچ رہی ہیں. کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں بھائی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اس عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور یہ دل جو ہے پھر یہ قلب لین بنتا ہے، عاجزی کرنے والا، جھکنے والا. اور یاد رکھیے کہ جھکنے میں، کسی کو معاف کرنے میں کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں. ارے اللہ کی نظر میں بڑا ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے.
کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ فکر عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو بنا دے، سنوار دے، اپنے غیر سے اللہ ہمارے دلوں کو خالی کر دے، اور اپنی یاد سے، اپنی محبت سے اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. یا اللہ اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما. یا اللہ مردار دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے. یا اللہ ناجائز تعلقات کو دلوں سے نکال دے. یا اللہ لذات اور شہوات کو دلوں سے نکال دے. آخرت کے فکر کو یا اللہ دلوں میں بیدار فرما. یا اللہ اس دل کو یا اللہ اپنی تجلیات کا مرکز بنا. ذکر کے انوار سے منور فرما. گناہوں کی ظلمتوں کو، کدورتوں کو، قساوتوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما.
یا اللہ سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، یا اللہ گھر بار میں خیر و برکت فرما، تمام پریشان حالوں کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ جو جسمانی بیمار ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما، جو روحانی بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما، یا اللہ دلوں کے روگ دور فرما، اچھے اخلاق کا حامل بنا، نرم گفتار کا حامل بنا، دلوں کی قساوت اور سختی کو دور فرما، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اپنی رضا کے لیے مٹنے والا بنا، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا کے رکھنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ ظاہری، باطنی، روحانی، مادی ہر قسمی نعمتوں میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، حفاظت فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں کو کے ماحول کو جنت نشاں بنا، دلوں میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے یا اللہ ان کے سروں پہ سلامت فرما، اور اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ والدین کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ اذیت رسانی سے حفاظت فرما، زن و شوہر کے تعلقات میں محبت اور الفت کو پیدا فرما، یا اللہ بے حیائی کے فتنوں سے بچا، آزادی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ فحاشی عریانی کے فتنوں سے بچا، ناجائز تعلقات کے فتنوں سے بچا، یا اللہ سوشل میڈیا کی لعنت سے جو تباہی ہے اے اللہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو با حیا بنا، با کردار بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، بے آبرو ہونے سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جس ظلم میں وہ گرفتار ہے انہیں نجات عطا فرما، اس قید و بند سے یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما، ان ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد فرما، جن حضرات نے اس کے لیے سعی کی، کوشش کی، اے اللہ ان کی کوششوں کو یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اسے مسلین سے، ذاکرین سے، طالبین سے، سالکین سے آباد فرما، یا اللہ اس مسجد پر جو قرض ہے غیب سے اس کی ادائیگی کا انتظام فرما، عافیت کے ساتھ یا اللہ اس قرض کو ادا فرما، یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، جو حضرات خدمت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ اس کو آباد کرنے والے، خدمت کرنے والے ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہر جانب سے حفاظت فرما، اور جو مستقبل کی ضروریات ہیں یا اللہ از غیب سے پورا فرما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم،
آمین آمین برحمتک